سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی حدیث مبارکہ کے پیش نظر جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ یزیدیوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے سر ناز کو اپنے جسم اطہر سے جدا کر دیا اور پھر خاندان رسالت کے ایک ایک فرد کو قتل کر لینے کے بعد بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ ان ظالموں نے، ان یزیدی کتوں نے سیدنا امام علی مقام کے جسد اطہر اور آپ کے جانثار رفقا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ گھوڑوں کی ٹانپ سے شہزادگان رسول کے نازک جسموں کو رون ڈالا گیا۔ حضرات، یہ نازک جسم پہلے ہی سے تیغ و تیر سے چھلنی ہو چکے تھے، مزید ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام علی مقام کی لاش سے گزری تو انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کر کے پکارا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، نانا جان آپ پر اللہ اور ملائکہ کا سلام نازل ہو۔ نانا جان سیدنا امام علی مقام میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ نانا جان آپ کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، ہوا ان کی لاش پر خاک اڑا رہی ہے۔ نانا جان آپ کی بیٹیاں قید میں ہے، ہمارا سارا سامان چھین لیا گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ نانا جان آپ کا گھرانہ کھلے آسمان تلے رات گزار رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کی یہ درد بھری پکار سن کر ہر کوئی رونے اور چیخنے لگا۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد 11 محرم الحرام کی صبح سیدنا امام علی مقام خاندان رسالت کے افراد کو قیدی بنا کر کوفہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ حضرات، اب جب حضرت سیدنا امام علی مقام کا سر انور کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے تشتے میں رکھا گیا تو اس وقت بدبخت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لمحہ مبارک پر مارنے لگا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید ابن ارقم نہایت بوڑھے جو اس وقت وہاں موجود تھے اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ ارشاد فرمایا، نالائق چھڑی ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی کو بارہا دیکھا ہے کہ وہ ان لمحہ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ پھر زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آ گیا مگر اپنے نبی کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اب اس کے بعد بدبخت ابن زیاد نے سیدنا امام علی مقام کا سر انور اور اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب خاتون کا قافلہ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں میں گھمایا پھرایا اور اس طریقے سے اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا ثبوت پیش کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اور اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب مستورات کا قافلہ کوفے کے بازاروں اور گلیوں سے گزرا تو کوفہ والے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رونے اور پیٹنے لگے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب نے جب انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے کوفہ والو، تم ہی وہ لوگ ہو نا جس نے میرے بھائی حسین کو خطوط بھیج کر بلوایا اور جان و مال نچھاور کرنے کی باتیں کی تھی، اور جب میرا بھائی یہاں آیا تو تم نے بے وفائی کی اور اب روتے پیٹتے ہو۔ میں تمہارے خلاف دعا کرتی ہوں، تم ہمیشہ روتے اور پیٹتے رہو گے۔ حضرت سیدہ زینب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول اور ایسے مستجاب ہوئے، آج بھی ایک گروہ ہے جو روتا اور پیٹتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اور اہل بیت اطہار کے افراد کو قیدی بنا کر دمشق یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب سر الشہادتین کے اندر لکھتے ہیں کہ یزیدی جب امام علی مقام کا سر انور لے کر شام کی طرف بڑھے اور جب وہ ایک مقام پر نبیذ پینے کے لیے بیٹھے تو
قدرت الہی سے ایک آہینی قلم ظاہر ہوا جس نے خون سے یہ عمارت لکھی، اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا امام عالی مقام کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اسیران کربلا کا قافلہ آگے کی طرف رواں دواں ہے، کربلا والوں کا قافلہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا، اب شام کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، چنانچہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا اور پڑاؤ کی جگہ کے قریب ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے گھر میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہا کرتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے اصحاب کے سر لے کر جا رہے ہیں تو وہ قافلے کے امیر کے پاس آیا اور قافلے کے امیر سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار دوں گا، بس شرط اتنی ہے کہ ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دو۔ یزیدی امیر نے اس شرط کو منظور کر لیا اور سیدنا امام عالی مقام کا سر انور اسے دے دیا۔ اس راہب نے سیدنا امام عالی مقام کا سر انور لے کر اس گرجے گھر کے اندر چلا گیا اور پھر اسے خوشبودار پانی سے دھویا، خوشبو لگائی اور پھر خوبصورت غلاف میں ایک اونچی جگہ پر رکھ کر رات بھر سیدنا امام عالی مقام کے سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا اور زیارت میں مصروف رہا۔ راہب کا بیان ہے کہ سیدنا امام عالی مقام کے سر انور سے نور کی شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جاری ہے، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے یہ کیفیت دیکھی تو رات بھر محبت حسین میں آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ حضرات اب اس کو یوں سمجھ لے کہ اس راہب نے محبت حسین میں اپنی زندگی بھر کی دولت کو قربان کر دیا تو اللہ نے اسے ایمان کی لازوال اور انمول دولت سے مالا مال فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بدبخت یزید کا ظلم و ستم بس اتنے ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ یزید کو جب معلوم ہوا کہ اہل مدینہ نے میری بیعت توڑ دی ہے تو 63 ہجری میں ایک بڑا لشکر بھیج کر بدبخت یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروا دیا۔ خوب لوٹ مار کی، مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نمازیں نہ ہوئی، مگر جب بھی نماز کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان و اقامت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہزارہاں صحابہ ان یزیدی لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، یہ سب یزید کے حکم پر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے یزید پر حملے کی تیاری اس وقت شروع کر دی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، کیونکہ فسق و فجور کا ماحول یہ تھا، فسق و فجور کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی ماں اور بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، لوگوں نے نمازیں ترک کر دی تھی۔ حضرات اب آگے امام جلال الدین سیوطی اسی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بدبخت یزید نے مکہ المکرمہ پر بھی حملہ کروا دیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر نے اس کا مقابلہ کیا۔ 64 ہجری کی یہ بات ہے، ان یزیدیوں نے، یزیدی کتوں نے منجنیق سے پتھر برسائے اور ان پتھروں کے شراروں سے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف اور اس دمبے کا سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجا گیا تھا، وہ کعبے کی چھت میں آویزہ تھا، وہ سب کچھ چل کر خاکستر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ حملہ جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یزید ملک شام میں مر گیا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ نے پکار کر کہا، او شامیوں، تمہارا گمراہ کرنے والا یزید مر گیا ہے۔ جب یہ خبر شامی لشکر میں عام ہوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور سخت ذلت اٹھائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب موجودہ دور میں کچھ یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے لوگ
بھی ہیں جو اس طریقے کی خیال و فکر کا اظہار کرتے ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم ہوا وہ سب ابن زیاد اور یزیدی فوج نے کیا، اس میں یزید کا کوئی قصور نہ تھا۔ حضرات میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں یزید کا کوئی قصور نہ تھا تو حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر یزید نے اس وقت کے کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر کو کوفے کی گورنری سے معزول کیوں کروایا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے حضرت امام عالی مقام کے قصاص میں ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہ دیا، بلکہ سزا دینا تو درکنار عہدے سے بھی نہیں اٹھایا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے گھرانے اہل بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب مستورات کو قیدی بنا کر کیوں رکھا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کیوں کروایا؟ حضرات یزید اگر اچھا آدمی تھا تو علماء اسلام امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن جوزی، علامہ ابن حجر مکی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہم اللہ نے اسے ظالم و جابر، فاسق و فاجر، شرابی، بے نمازی اور امام عالی مقام کا قاتل کیوں لکھا؟ معلوم ہوا کہ یزید امام عالی مقام کے قتل پر راضی تھا، جتنا بھی ظلم ہوا وہ سب یزید کے حکم پر ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ کی مخالفت نہ کی اور نہ ہی کبھی ان کے خلاف تلواریں اٹھائی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا، اس سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اہل حق کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور باطل کی بھرپور مخالفت و مذمت کرنی چاہیے۔ حضرت امام عالی مقام نے کربلا جانے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ لیتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ کوئی بھی کام انجام دینے جائیں تو پہلے مسلمانوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، باقی صحابہ نے رخصت پر عمل کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام اگر حرمین طیبین میں ہی اعلان جنگ کر دیتے تو حرمین طیبین کا بچہ آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ نے حرمین سے باہر نکل کر یزیدیت کا مقابلہ کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حرمین میں خوب آنا یہ سخت بے ادبی ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا، پیاروں کو شہید ہوتا دیکھ کر نوحہ اور ناشکری نہ کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مشکل کے وقت رونے اور چلانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ مشکل کے وقت ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے آخری رات عبادت و ریاضت میں گزاری، عین میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں حضرت امام عالی مقام کا بڑا ہی پیارا قول ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ عزیز نماز ہے، کیونکہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے رب کی رضا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار عالم جو کچھ بیان ہوا قبول فرما۔ دوران خطابت سبقت لسانی فطرت انسانی کوئی خامی و غلطی سرزد ہوئی تو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔